بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 133 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان وکالت کے احکام ہے۔ وکالت کے احکام گزشتہ چند اسباق سے ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی شرائط، اس کے کچھ مسائل ہم پڑھ چکے ہیں، کچھ مسائل اس کے آگے والے دروس میں ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2230 کہتے ہیں کہ اگر موکل کسی کام کے لیے چند اشخاص کو وکیل مقرر کرے اور ان سے کہے کہ ان میں سے ہر ایک ذاتی طور پر اس کام کو کرے، تو ان میں سے ہر ایک اس کام کو انجام دے سکتا ہے، اور اگر ان میں سے ایک مر جائے تو دوسروں کی وکالت باطل نہیں ہوتی۔ مثلا موکل نے کام ایک ہے لیکن وکیل اس نے چند مقرر کیے ہیں۔ مثلا ایک کام کے لیے 5 افراد کو اس نے وکیل مقرر کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ہر کوئی ذاتی طور پر اس کام کو انجام دے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو مل کر اس طرح انجام دے کہ کوئی کام زیادہ کرے، کوئی کم کرے، کوئی کس طرح کرے، کوئی نہ کرے، اس طرح نہیں، بلکہ ہر کوئی ذاتی طور پر اس کام کو انجام وہ اس کام کو انجام دے سکتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اگر ان 5 افراد میں سے کوئی مر جائے، ایک شخص مر گیا، تو باقی 4 جو ہیں ان کی وکالت باطل نہیں ہوتی، وہ اپنی جگہ پہ وکیل باقی رہیں گے۔ لیکن اگر یہ کہا ہو کہ سب مل کر انجام دیں، یا مطلقاً کہا ہو کہ تم دونوں میرے وکیل ہو، تو ان میں سے کوئی تنہا اس کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ کہیں گے اگر اس نے وکیل مقرر کرتے وقت انہیں کہا ہے کہ اس کام کو مل کر انجام دینا ہے، ذاتی طور پر انجام نہیں دینا، یا مطلق کہا ہے کہ مثلا تم دونوں، یا مثلا جیسے ہم نے مثال دی کہ اس کے مطابق یہ تم 5 میرے وکیل ہو، تو ان میں سے کوئی تنہا اس کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ اب ایک اس کام کو انجام دے باقی نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مالک نے ان کو وکیل بناتے ہوئے یہی کہا ہے کہ اس کام کو مل کر انجام دینا ہے، یا تم اس کام کے لیے تم میرے وکیل ہو، اور اس نے ذاتی طور پر ان کو الگ الگ نہیں کہا، تو اس صورت میں کوئی شخص اس کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ اور اس صورت میں اگر ان میں سے ایک مر جائے تو باقی اشخاص کی وکالت باطل ہو جاتی ہے۔ پہلی والی میں ہم نے کہا تھا کہ اگر ایک مر جائے، مثلا 5 میں سے ایک مر جائے، تو باقی 4 کی وکالت اپنی جگہ پہ باقی ہے، لیکن اس صورت میں کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ان میں سے ایک مر جائے تو باقی اشخاص جو ہیں ان کی وکالت ختم ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 2231
اگر وکیل یا موکل مر جائے تو وکالت باطل ہو جاتی ہے. وکیل مر جائے تب بھی وکالت باطل ہو جائے گی. اگر موکل مر جائے تب بھی وکالت باطل ہو جائے گی. نیز جس چیز میں تصرف کے لیے کسی شخص کو وکیل مقرر کیا جائے اگر وہ چیز تلف ہو جائے، مثلا جس بھیڑ کو بیچنے کے لیے کسی کو وکیل مقرر کیا گیا ہو، اگر وہ بھیڑ مر جائے تو وکالت باطل ہو جائے گی. مثلا کہہ دیں گے جس چیز کے لیے، یا یوں کہیے کہ جس کام کے لیے اس کو وکیل معین کیا گیا ہے، اگر وہ تلف ہو جائے، وہ کام ختم ہو جائے، مثلا وہ چیز ہی موجود نہیں ہے جس کے لیے کام کرنا تھا، تو اس کی وکالت بھی باطل ہو جائے. جیسے کہ انہوں نے یہاں پہ مثال دی ہے، مثلا کسی نے کسی شخص کو وکیل مقرر کیا کہ یہ میری بھیڑ ہے، اسے بیچ دو، میرے وکیل بن کے اسے بیچ دو. اب اگر وہ بیچنے سے پہلے ہی بھیڑ جو ہے وہ مر جائے تو وکالت ہوئی تھی کس لیے؟ بھیڑ کے لیے. جب بھیڑ ہی نہیں رہی تو وکالت کس چیز کی؟ وکالت باطل ہو جائے گی اس صورت میں. اور کہتے ہیں کہ اسی طرح اگر وکیل یا موکل میں سے کوئی ایک ہمیشہ کے لیے دیوانہ یا بے ہوش ہو جائے تو وکالت باطل ہو جائے گی. کہہ رہے کہ وکیل یا موکل دونوں میں سے اگر کوئی دیوانہ ہو جائے، لیکن ایک شرط یہاں پہ لگائیے کہ ہمیشہ کے لیے. اگر ہمیشہ کے لیے دیوانہ ہو جائے تو وکالت باطل ہوگی. لیکن اگر ہمیشہ کے لیے دیوانہ نہیں ہوا، مثلا کسی کو دورے پڑتے ہیں، کچھ دیر کے لیے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں وکالت باطل نہیں ہوگی، جیسے کہ آگے بتا رہے ہیں. لیکن اگر کبھی کبھی دیوانگی یا بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہو تو وکالت باطل ہونا دیوانگی اور بے ہوش کی مدت میں، حتیٰ کہ دیوانگی اور بے ہوشی ختم ہونے کے بعد بھی محل اشکال ہے. کریں گے وکالت کا باطل ہونا یعنی جب دورہ پڑا ہے، عارضی طور پر وہ دیوانہ ہوا ہے، تو اس صورت میں وکالت کے باطل ہونے میں اشکال ہے، وکالت باطل نہیں ہوگی. حتیٰ کہ دیوانگی کے دورے کے بعد بھی، دیوانگی کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں، یا اس کی مدت کے بعد بھی کہیں گے وکالت کا باطل ہونا مشکل ہے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2232. اگر انسان کسی کو اپنے کام کے لیے وکیل مقرر کرے اور اسے کوئی چیز دینا طے کرے تو کام کی تکمیل کے بعد ضروری ہے کہ جس چیز کا دینا طے کیا ہو وہ اسے دے دے. اب یہاں پر مثلا وکیل کی اجرت یا اس کا بدلہ، اگر کوئی شخص کسی انسان کو اپنے لیے وکیل مقرر کرتا ہے اور اس کے لیے کوئی چیز طے کرتا ہے کہ مثلا اگر تم میرے لیے وکیل بنو گے، وکیل بن کر کسی کام کو انجام دو گے تو میں مثلا فلاں چیز تمہیں دوں گا، یا فلاں عوض دوں گا، یا فلاں اجرت وغیرہ اس کے بدلے میں دوں گا. تو کریں گے اس صورت میں جیسے ہی اس کام کی تکمیل ہو ضروری ہے کہ جو چیز طے کی گئی ہے وہ اسے دے دے. کام کا جو کام اس نے دیا تھا وہ مکمل ہو گیا، اب وہ اسے چیز دے دے جو معین کی گئی تھی.
اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2233، جو مال وکیل کے اختیار میں ہو اگر وہ اس کی نگہداشت میں کوتاہی نہ کرے اور جس تصرف کی اسے اجازت دی گئی ہو اس کے علاوہ کوئی تصرف اس میں نہ کرے اور اتفاقاً وہ مال تلف ہو جائے تو اس کا ضامن نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں مثلا کسی کو کسی کام کے لیے وکیل مقرر کیا گیا ہے اور اس کی نگہداشت میں کوئی مال دیا گیا ہے، وکیل کے اختیار میں کوئی مال دیا ہے۔ اب اگر وکیل اس کی نگہداشت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا اور اس مال کو استعمال جتنا کرنے کی اجازت ہے اس کے علاوہ کوئی استعمال بھی نہیں کرتا اور اتفاقاً وہ مال تلف ہو جائے، ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے تو وکیل ضامن نہیں ہوگا۔ یعنی وکیل نے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، وکیل نے جتنی اجازت تھی اس سے زیادہ تصرف بھی نہیں کیا اور اتفاقاً مال تلف ہو گیا۔ لیکن اگر وکیل نے اس کی نگہداشت میں کوتاہی کی ہے، وکیل نے اس میں جتنی اجازت تھی اس سے زیادہ تصرف کیا ہے اور وہ مال تلف ہو جائے تو اس صورت میں وکیل ضامن ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2234، جو مال وکیل کے اختیار میں ہو اگر وہ اس کی نگہداشت میں کوتاہی برتے، پہلے والے مسئلے کے بالکل الٹ جس کی طرف ہم نے پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ نگہداشت میں کوتاہی برتے یا جس تصرف کی اسے اجازت دی گئی ہو اس سے تجاوز کرے، اس سے زیادہ تصرف کرے اور وہ مال تلف ہو جائے تو وکیل ذمہ دار ہے۔ مثلا وکیل کو کوئی مال دیا گیا ہے، وکیل مقرر کیا گیا ہے اور اسے کوئی مال دیا گیا ہے، اس کی نگہداشت میں وکیل کوتاہی کرتا ہے، صحیح طرح سے اس کی حفاظت نہیں کرتا یا جتنی اجازت اسے استعمال کرنے کی دی گئی تھی اس سے زیادہ استعمال کرے اور مال تلف ہو جائے تو اس صورت میں وکیل ذمہ دار ہوگا۔ جیسے کہ مثلا یہاں پہ مثال دے رہے ہیں، لہذا جس لباس کے لیے اسے کہا جائے کہ اسے بیچ دو اگر وہ اسے پہن لے اور وہ لباس تلف ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس کا عوض دے۔ مالک نے اسے ایک لباس دیا تھا کہ اس لباس کو بیچنا ہے، میری طرف سے وکیل بن کر اس لباس کو تم بیچ دو۔ اس نے کیا کیا کہ اس لباس کو خود جا کے پہنا۔ اب کیونکہ اس کی اجازت تھی صرف بیچنے کی حد تک تصرف کی، لیکن اس نے جو تصرف کیا وہ استعمال یعنی خود پہننے والا تصرف کیا جو اس کی اجازت اسے نہیں تھی اور وہ لباس تلف ہو جائے، مثلا اس کے پہنتے ہوئے پھٹ جائے یا مثلا کسی طرح سے وہ ضائع ہو جائے تو ضروری ہے کہ وکیل اس کا عوض موکل کو ادا کرے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے وہ تصرف کیا ہے جس کی اجازت اسے نہیں تھی۔ اسی طرح سے اگر وہ کوتاہی برتے تو بھی اس کا عوض دینا پڑے گا۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس عنوان کا ایک مسئلہ اور رہ جاتا ہے تو اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس مسئلے کے اختتام پہ یہ عنوان ختم ہو جائے گا، اس وجہ سے اس کو بھی اسی درس میں شامل کر لیتے ہیں اور آگے والا درس جو ہے اس کا عنوان دوسرا ہوگا، اس وجہ سے اس مسئلے کو اس میں شامل نہیں کیا جا سکتا، لہذا اس کو یہیں پڑھ لیتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2235،
اگر وکیل کو مال میں جس تصرف کی اجازت دی گئی ہو اس کے علاوہ کوئی تصرف کرے، مثلا اسے جس لباس کے بیچنے کے لیے کہا جائے وہ اسے پہن لے اور بعد میں وہ تصرف کرے جس کی اجازت دی گئی ہو تو وہ تصرف صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہ مثلا وکیل کو موکل نے کوئی لباس دیا تھا، جیسے پہلے والے مسئلے میں ہی ہم نے اس کی مثال دی تھی کہ اس کو بیچ دے، لیکن اس نے کیا کیا کہ پہلے ایسا تصرف کیا کہ جس کی اجازت اسے نہیں تھی۔ مثلا اسے اجازت تھی بیچنے کی اور پہننے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس نے اسے پہن لیا، پہننے کے بعد پھر اسے دوبارہ بیچ دیا تو اس صورت میں یہ تصرف صحیح ہے۔ جس کی اجازت اسے دی گئی تھی وہ اگر وہ بعد میں کرے تو اس صورت میں اس کا وہ تصرف صحیح ہے۔ یعنی کہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر پہلے جو اس نے جس تصرف کی اجازت نہیں تھی وہ استعمال وہ تصرف کرنے سے اگر لباس تلف وغیرہ نہیں ہوتا، اور بعد میں جو تصرف جس تصرف کی اسے اجازت تھی یا جس کے لیے اسے وکیل مقرر کیا گیا تھا اگر وہ کام کر لے تو اس کا تصرف صحیح ہے، اور اس کو جو وکیل مقرر کیا گیا تھا اس نے وہ کام انجام دے دیا تو اس کی وکالت بھی صحیح ہے۔ یعنی اگر مال تلف نہیں ہوتا اس کے تصرف سے تو اس کی وکالت صحیح ہے اور اس نے صحیح کام انجام دیا ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔